میرا ایک سوال تھا۔ جی بسم اللہ۔ سوال یہ تھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ ائمہ معصومین ان کے حوالے سے جعلی اور جھوٹی روایات بنائی گئی ہیں طبیم جو دوائیوں وغیرہ جی جی طبی علاج کے لیے، تو یہ جو دوائیوں کے حوالے سے کہ اہل بیت نے یہ نسخے بتائے ہیں۔ دکاندار نے سودا لگایا ہے ایسا نا کہ جو ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے وہ بیک نہیں رہا، تو وہ کوشش کرے گا نیا آئٹم پیش کرے جو کسی کے پاس نہ ہو۔ اس میں بعض کا نیا آئٹم پیش کرتے ہوئے بعض کا غلطی کر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، غلطی کر جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے اس کے ذریعے مسائل کو آگے بڑھائے۔ اور ہمارے علماء بھی بعض ایسے خطبہ علماء تو نہ کہیں خطبہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں علم ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر کوئی ایسی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جن سے مشہور ہو جاتا ہے آدمی، ایسی کوئی بات کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جو ہے وہ ممکن ہے لوگ سمجھیں کہ نئی بات کر رہے ہیں۔ تو بعض علماء ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ اس کی جو ہے وہ کئی مثالیں جو ہے موجود ہیں کہ میں ایک عالم دین کو فون کیا میں نے، تو بلکہ اس نے فون کیا کہ میں یورپ آنا چاہتا ہوں، تو یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ ڈوز لگانی ضروری ہے اس کی ویکسینیشن کی 3، اور میں نہیں لگواتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی کیوں تم کہہ رہے ہو صحیح نہیں ہے؟ ایران میں علماء نے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے لگائیں، اور پھر اتنا ٹیکنالوجی خرچ ہو رہی ہے، اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اتنی لیبارٹریاں استعمال ہوئی ہیں، پوری دنیا میں جو ہے ہلچل مچی ہے، اور اس کے ویکسینیشن کے آنے کے بعد کنٹرول ہوئے حالات۔ تم نے ایک اپنا ہی فلسفہ جڑا ہوا ہے، اپنا ہی فلسفہ تم نے بنایا ہوا ہے کہ جو ہے یہ ویکسینیشن صحیح نہیں ہے، یہ انسان کو یہ کر دیتی ہے، انسان کو وہ کر دیتی ہے۔ یہ پرانے خیالات ہیں، اور علماء کو چاہیے کہ وہ پرانی چیزوں سے نکلیں، اور مذہب جو ہے دین اسلام وہ وقت کے ساتھ چلنے کا نام ہے، یہ ضد کا نام نہیں ہے۔ حتیٰ آپ کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، شرعی حکم تبدیل ہو جاتا ہے، مجتہد کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شرعی حکم تبدیل کر دے۔ ہم نے نہیں ہے کہ ضد نہیں کرنے کی اس بات پر جو اڑ جائیں اور اسی کو فالو کریں۔ یہ جو روایات ہے نا اس کی طب آئمہ کی، ہمارے استاد تحقیق کر رہے تھے کہ ساری روایت کا ایک ہی راوی ہے، اور وہ راوی مجہول الحال ہے، من گڑت راوی ہے، یعنی وہ اس قسم کا آدمی ہی نہیں تھا کوئی۔ انہوں نے روایات بنائی ہیں نا تو ایک آدمی کے ساتھ منسوب کر دیے، یہ حکیموں نے، حکمان نے جو اپنی دوائیاں بیچنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ بجائے کہ تقاریر میں واعظ و نصیحت کریں، ہم بجائے کہ ہم لوگوں کو اہل بیت کی طرف بلائیں، فضائل بیان کریں، مصائب بیان کریں، اور اخلاقی مباحث بیان کریں، ہم جو ایک نیا موضوع چھیڑ دیں جو ہم سے جو ہے متعلقہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اتھینٹک جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ علماء نے ایک معیار بنایا نا، تقریباً 20 فیکٹر ایسے ذکر کیے ہیں کہ جو 20 فیکٹر ایسے ذکر کیے ہیں کہ جس میں روایات جعلی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک یہ کہ روایت عقل کے خلاف ہو جعلی ہے، پھل کی سبزیوں کی ساری روایات جعلی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلم اتھینٹک میڈیکل مسائل ہیں اس کے خلاف کوئی روایات ہوں، اس کو علماء نے کہا جعلی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مسائل جو ہے اتھینٹک ہوں، تھیوری کی حد تک نہ رہے ہوں، فرضیات کی حد پر نہیں ہوں، اور خود جو ہے وہ اجماع ہو گیا ہو سائنسدانوں کا اس پر، یعنی اتفاق ہو گیا ہو، اس معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ روایات جعلی ہیں۔ افزان صحت کے اصولوں کے خلاف ہوں، روایات جعلی ہیں، کہ آدمی نے کیا ہے کہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے روایت بنا لی۔ مثلا بعض اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مکھی دودھ میں گر جائے تو اسے اچھی طرح ڈبوئیں دودھ میں، پھر دودھ پئیں، کیونکہ اس کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک جو ہے اس میں جراثیم ہوتے ہیں، ایک میں شفا ہوتی ہے، یا میں آج کی سائنس کی زبان میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں کہ ایک میں جراثیم ہوتے ہیں، دوسرے میں وٹامن ہوتے ہیں، یا ایک میں جراثیم ہوتے ہیں، دوسرے میں اینٹی جراثیم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے اس کو خوب ڈبوئیں،
کہیں ایسا ہوگا جب وہ گری ہے تو وہ جراثیم اس کے گر گئے ہیں تو وہ اینٹی بایوٹک بھی ساتھ چلے جائیں تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں, آپ دودھ پی لیں اس میں. ہوا اس طرح ہے کہ مہمان کے لیے دودھ لایا ہے کوئی, اب کیا ہوا ہے کہ دودھ مکھی گر گئی ہے, مہمان نے پینے سے انکار کر دیا یا نفرت کا اظہار کیے, کراہت کا اظہار کیے. اب وہ چاہتا تھا کہ دودھ مہمان کو پلائے اور اس کے پاس کوئی اور دودھ بھی نہیں تھا, یا وہ غریب تھا یا نہیں چاہتا تھا کوئی اور دودھ استعمال کرے, تو اس نے فوراً روایت گاڑ لی کہ کوئی بات نہیں ہے یہ مکھی گر جائے, بلکہ کیا کریں اس کو خوب نیچے تک لے جائیں اور پھر اس دودھ کو پئیں. یعنی آپ دیکھیں یہ نیچر آپ کو بتا رہی ہے کہ مکھی جو ہے گندگی پر بیٹھتی ہے اور اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں, فرض کریں جراثیم نہ بھی ہوں تو انسانی فطرت تو سکرات کرتی ہے مکھی سے. انسانی فطرت چاہے مسلمان ہو, کافر ہو, یہودی ہو, گورا ہو, کالا ہو, سب اس سے نفرت کرتے ہیں مکھی سے. کیا کیا اس نے اپنے دودھ کو بچانے کے لیے, اس نے کیا کیا, روایت گاڑ لی, لہذا وہ روایت ریجیکٹ ہو جائے گی. جب روایت ریجیکٹ ہو جائے گی تو روایت جب ریجیکٹ ہو رہی ہے, روایت کو رد کیا جاتا ہے, تو پھر عالم دین تو بات کی بات ہے, وہ تو ہماری طرح انسان ہے, وہ تو غلطی کر سکتا ہے. اور یہ بات میں نے بڑی جو ہے وہ نوٹ کی ہے کہ ہمارے علماء بعض کو دیکھتے ہیں نا کہ ان کے پاس تقریریں ختم ہو گئی ہیں, صحیح بقول ان کے علم ان کا جو ہے وہ اینڈ پر پہنچ چکا ہے, تو پھر وہ نئے موضوعات شروع کرتے ہیں جس میں وہ پھر غلطی پر چلے جاتے ہیں. یہ ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے بعض خطبہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ عوام ان کو کیوں پسند کرتے ہیں. مجھے عوام اس لیے پسند کرتی ہے کہ میں گناہ سے بچتا ہوں, میں واجبات کو بجا لاتا ہوں, میں تقوی اختیار کرتا ہوں. یہ وجہ ہے نا. اب میں غلط سمجھنا شروع کر دوں کہ عوام مجھے اس لیے پسند کرتی ہے کہ میں جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ ورزش کے لیے جاتا ہوں تو ٹریک سوٹ پہنتا ہوں, اس لیے پسند کرتی ہے, اور عام حالات میں پہننا شروع کر دوں. عوام مجھے اس لیے پسند کرتی ہے کہ سوئمنگ پول میں ایک خاص لباس پہنتا ہوں تو میں باہر بھی وہ پہننا شروع کر دوں. یہ میری غلط فہمی ہے. کسی عالم دین کو عوام جو پسند کر رہی ہے اسی چیز کو آگے جاری رکھے, اسی میں محنت کرے, اسی کو جو آگے بڑھائے, تب جو ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا, دین کو بھی فائدہ ہوگا, شریعت کو فائدہ ہوگا. اور میں یہ بڑی محسوس کی ہے یہ چیز, بعض خطبہ کے پاس نا علم ختم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا, نوح خانوں پر تقریریں کرنا شروع کر دی کہ نوح خان کو یہ ہو گیا, ذاکر کو یہ ہو گیا, جی فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. اور پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہی پوائنٹ جو ہم کھل کر بیان کرتے ہیں نا فیس بک پر, اس سے دشمن ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہی ہمارے خلاف استعمال کرتے. اگر تجھے کسی نوح خان سے کوئی مسئلہ ہے تو اسے فون کرو, اس سے ڈائریکٹ بات کرو. تجھے کسی ذاکر سے کوئی مسئلہ ہے تو سٹیج پر اس کا نام لینے کے بجائے اسے فون کرو, اس سے بات کرو کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہوا ہے, آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کسی عالم دین سے, خطیب سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو فون کریں, فون نہیں کرتے واٹس ایپ میں ریکارڈ میسج بھیج دیں اس کو, ٹھیک ہے, اس کو کہیں یہ آپ نے غلطی کی ہے یا اس کی آپ وضاحت کریں, مجھے اس طرح سمجھ آئی. اس میں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹیج پر لے آئیں, زبان درازی کرنا شروع کر دیں, اوپنلی بات کرنا شروع کر دیں کہ دشمن جو ہے وہ اسلام کا وہ ہنسے ہم پر کہ اب ان لوگوں کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ خود آپس میں لڑنا شروع کر دیا انہوں نے, لہذا خاموش رہو, یہ جو ہے وہ لڑ کر یہ خود ختم ہو جائیں. جی بات تو لانی ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں. جی کوئی سوال مولانا ہے؟ صاحب ایک چھوٹا وہ سوال تھا, آپ نے ذکر کیا شروع میں آج کے درس میں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت آنے تک کچھ جو تبدیلیاں نافذ ہو چکی ہوئی تھیں 29 ہے یا جتنی آپ نے ذکر کیا, کہیں ان کی لسٹ ملتی ہے ایسی کہ جی اس کے امام علی کی حدیث ہے پوری, اس میں اصول کافی میں جس میں 29 چیزیں ذکر کی ہوئی, میں گروپ میں شیئر کر دوں. یہ تبدیلیاں ہیں جس میں مثلاً نماز کا سٹائل ہے, طریقہ کار ہے, جس میں یہ شادی کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے, جس میں حی علی خیر العمل ہے. حی علی خیر العمل پیغمبر کے زمانے میں تھا اور بعد میں اس میں سے نکال دیا گیا. کسی نے پوچھا خلیفہ وقت سے کہ آپ نے کیوں نکالا ہے, کہا کہ یہ اس لیے نکالا ہے کہ اس میں اذان میں جب شامل ہوتا ہے تو لوگ جہاد کی طرف نہیں جاتے, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز خیر العمل ہے, حالانکہ جہاد خیر العمل ہے, لہذا اس کو ہم نے نکال دیا ہے.
یا بعض اذان میں بعض چیزیں شامل کر دی گئیں. یہ چیزیں جو ہے وہ مثلا خلفاء کے زمانے میں یہ شامل ہوئی ہیں، پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی. حتیٰ خود انہوں نے بعض جگہ اقرار کیا ہے کہ یہ اس طرح ہوا. جس طرح مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح ہوا کہ ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ مجھ پر غسل واجب ہوا ہے تو میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں کیا کروں. تو انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، نماز جو پڑھنے کی ضرورت ہے، چھٹی ہوئی گی تمہاری. تو وہیں عمار یاسر موجود تھے تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ نہیں خلیفہ آپ جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے میں اور آپ دونوں ایک دفعہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو اس وقت بھی یہی سچویشن تھی کہ ہم پر دونوں پر غسل واجب ہو گیا تھا اور پانی نہیں تھا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی تو میں نے کیا کیا ہے، مٹی میں کلبازیاں کھائی تھی غسل کے بدلے میں تیمم نا، مٹی میں کلبازیاں کھائی تھی. پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا دونوں نے غلط کیا ہے، یہ وہ نماز نہ پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے اور اس طرح آپ کی کلبازی کھانا بھی صحیح نہیں. آپ نے تیمم کرنا ہے اور تیمم غسل کے بدلے میں ہو یا وضو کے بدلے میں ہو، صرف یہ آپ نے چہرے پر مٹی کو ٹچ کر کے ہاتھ لگانے ہیں اور ہاتھوں پر لگانے ہیں. کلبازیاں نہیں کھانی اس کی طرح بعض جو ہے وہ غیر انسانوں کی طرح مٹی میں. صحیح، اور آپ نے اس طرح تیمم کرنا. تو فوراً یہ بات کی نا ہمارے یاسر نے تو حضرت عمر کو یاد آ گیا اور فوراً انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ اگر ہمارے یاسر وہاں موجود نہ ہوتے تو یہ حکم نافذ ہو جاتا کہ آپ جو ہے وہ جب آپ پر غسل واجب ہے اور پانی آپ کے پاس نہیں ہے یا پانی کا استعمال آپ کے لیے خطرہ رکھتا ہے یا نقصان رکھتا ہے تو آپ نماز آپ سکپ کر سکتے ہیں، ہو جاتا. لیکن وہ ہمارے یاسر نے بتایا اور انہوں نے یہ ہے کہ قبول بھی کر لیا. اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے مسائل ہوئے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایرانی لائے گئے قیدی بنا کر کے، ایران فتح ہوا یا حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، لائے گئے قیدی وہاں پر تو وہ خاص سٹائل میں کھڑے تھے ایرانی بادب. ویسے بھی ایرانی بادب قوم ہے تو وہاں کیونکہ قیدی تھے انہوں نے زیادہ ہی ادب دکھایا، خاص سٹائل میں کھڑے تھے. تو خلیفہ نے کہا کہ اس کے بعد اس سٹائل میں نماز پڑھی جائے کیونکہ یہ بڑا بادب سٹائل ہے، بڑا اچھا سٹائل ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں نا کہ اختلاف پایا جاتا ہے مسلمانوں میں ہاتھ کھولنے اور باندھنے. اس میں 5 فرقے ہیں اسلامی، شافعی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہیں، مالکی ہیں. مالکی اور شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. شافعی حنبلی یہ دونوں جائز سمجھتے ہیں ہاتھ باندھنے اور کھولنے کو. صرف حنفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی مکروہ ہے. یعنی اختلاف بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے تو ایسا نہیں ہوگا کہ پیغمبر بعض کو باندھتے ہوں بعض کو کھولتے ہوں جس کی وجہ سے اختلاف ہو. ایسا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ مسائل تبدیل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر وہ اختلاف اس معاملے میں جو ہے پایا جاتا ہے. یا مثال کے طور پر بعض چیزیں جائز تھیں ان کو جو ہے وہ مثال کے طور پر پیغمبر نے دونوں نمازیں ملا کر بھی پڑھی ہیں، بعض کا جائز ہے، لیکن بعض میں یہ حکم لگا دیا گیا کہ نہیں ایسا کرنا جو جائز نہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ نماز کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے اپنے وقت میں، فضیلت یہی ہے، ثواب یہی ہے، لیکن آپ کی مجبوری ہے، وقت نہیں ہے، کام پر ہیں، ٹائم کی قلت ہے، صحیح، تو آپ جو ہے جائز آپ کے لیے کہ آپ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا، بعض خلفاء نے کیا کیا کہ اپنا ذاتی حوث اس میں شامل کر دیا اور دین میں تبدیلی کی. ہمارا یہ نعرہ ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، کہ محمد مصطفیٰ نے جو حکم دے دیے، نبی کریم نے جو حکم دے دیے، سرکار نے جو حکم دے دیے، رسالت مآب نے جو حکم دے دیے وہ قیامت تک رہے گا، اس میں تبدیلی وہ نہیں آ سکتی. نبی کریم جو حکم دیا کسی کو حق نہیں پہنچتا اس میں جو تبدیلی لائے یا اس میں جو ہے وہ کمی جو بیشی کریں. نبی کریم نے رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کی حدیث موجود ہے بخاری میں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ روایت اس طرح منع رسول اللہ من صلاۃ النافلہ بالجماعت، نافلہ نماز کو، مستحبی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے نبی کریم نے منع فرمایا. اور یہ خلیفہ دوم کے زمانے تک یہ حکم چلتا رہا کہ رمضان میں کوئی بھی جماعت کے ساتھ کوئی نماز جو ہے مستحب نہیں پڑھتا تھا. لیکن جو ہے وہ حضرت عمر کے زمانے کے بعد یہ حکم جاری ہوا
کہ یہ ایک نماز جو ہے جو نافلہ رمضان ہے اس کو نیا نام دے کر کے جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اور اتفاق سے جو خلفاء اس کے بارے میں آرڈر کرتے تھے نا خود نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ خود انہوں نے گشت لگانی ہوتی تھی اور مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں کھڑا کر دیتے تھے اس پر جماعت پر، اور پیغمبر نے جو ہے منع فرمایا تھا کہ آپ رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ ایسا نہ پڑھیں۔ تو یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ آپ یاد رکھیں نا، تبدیلی ہوئی ہے، اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے، اس کو کلیش کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے مرکز بنانا چاہیے اہل بیت کی محبت کو، چاہے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ اختلاف جو ہے نا نماز کے سٹائل میں ہو، کسی طریقے میں ہو، وہ خود شیعوں کے ہاں بھی تھوڑا بہت ہے، خود اہل سنت کے ہاں تھوڑا بہت ہے، اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے، لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی بھی کے مقدسات کی توہین نہ ہو۔ مثلا ہم زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اہل بیت کو، اہل سنت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں پیغمبر کے صحابہ کو، یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی نعوذ باللہ توہین کرنا شروع کرتے ہیں، یا وہ اہل سنت صحابہ کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اہل بیت کی نسبت، وہ آئیں جو ہے وہ اہل بیت کی توہین کرنا شروع کر دیں، یا ہمارے بعض جو ہے عبادات ان کی توہین کرنا شروع کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان اختلافات کو علماء تک چھوڑیں اور وہ علمی طریقے سے اس کو حل کریں کہ آیا جو ہے وہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی چاہیے یا باندھ کے پڑھنی چاہیے۔ امپورٹنٹ یہی ہے نا کہ پڑھ رہے ہیں نماز۔ شیعہ بھی خدا کا سجدہ کرتے ہیں، اہل بیت کو سجدہ نہیں کرتے، سنی بھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، صحابہ کو سجدہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ سٹائل میں جو اختلاف ہے وہ اگر کسی کو زیادہ مشکل ہے تو علمی طریقے سے مل بیٹھ کے حل کر لیں۔ یہ اور کوئی سوال ہے؟ ایک دوران درس جو ہے وہ دو سوالات میرے ذہن میں آئے تھے۔ ایک تو بھائی نے سب سے پہلے سوال پوچھ لیا، میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا نام لینے کی، انہوں نے نام لے کے سوال کر لیا۔ دوسرا جو ہے وہ سوال اس درس کے دوران ہی تھا، وہ پھر مجھے ایک سنی سنائی روایت یاد آئی، میں چاہوں گا اس کی تصدیق کریں یا بتائیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں کیا ہے کہ والدین اور بچوں کے حوالے سے تھا کہ بچوں کے تو بہت فرائض حقوق ہیں والدین کے حوالے سے، والدین کے لیے مجھے ایک چیز سننے میں ملی، جو کہ روایت فیس بک پہ تھی، کنفرم نہیں ہے، کہ اگر والد بھی یعنی والدین والد والدہ بھی بچے کو اتنا مار دیں کہ بچے کے جسم پہ نشان پڑ جائے جی جی تو پھر ان پہ دیت واجب ہو جائے گی۔ جی جی اگر ایسا ہے تو ہم نے تو بہت مار کھائی، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں تو جو ہے یہ بہت نارمل ہے کہ والدین مار دیتے ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اس سلسلے میں جی کیا واقعی اطلاعات ہے؟ واقعی ایسا ہے، یہ صحیح ہے۔ اگر والد بچے کو اتنا مارتا ہے کہ اس کے بدن پر نشان پڑتے ہیں، حتیٰ سرخ ہو جاتا ہے، جی تو وہ اس کو دیت دینی پڑے گی۔ اب دیت کس کو دینی پڑے گی؟ وہ اگر باپ مار رہا ہے تو ماں کو ملے گی دیت، کیونکہ وہ سرپرست بن جائے گی اس کے مقابلے میں۔ اگر ماں مار رہی ہے تو باپ کو دیت ملے گی۔ اگر دونوں مار رہے ہیں، مل کر مار رہے ہیں تو پھر بڑا بچہ بڑا ہو کر اس کا کر سکتا ہے، وہ کلیم کر سکتا ہے دیت۔ بچہ تو مار کھا رہے ہیں، دیت تو ماں کو مل جائے گی، یا ماں مارے گی باپ کو مل جائے گی؟ نہیں، ظاہر سرپرست اس کی خرچ اسی پر کریں گے، ظاہر ہے بچہ جو ہے نا وہ مال کا اختیار نہیں رکھتا نا، ہاں، وہ مال کا اختیار نہیں رکھتا بچہ، یہ وہ اپنے روایت مال کو صحیح ہے سنبھال تو نہیں سکتا، مال ہے اگر نا۔ روایت صحیح تو پھر تو بالکل ہمارے معاشرے میں توازن تو بہت بگڑا ہوا ہے پھر قبلہ، جی اگر آج ایسی جو یہ اپنا گنے آپ اور کہتے تھے کہ ایڈمٹ کرتے تھے کہ وہ ہم نے یہ کام کیا۔ اب ترقی یافتہ ممالک میں اکثر میں ایسا کام نہیں کرتے، وہ باتوں میں نفسیات کے ذریعے اگلے سے پوچھ لیتے کہ کیا کام اس نے جرم کیا ہی نہیں، کہ وہ آخر میں خود اقرار کر لیتا کہ میں نے جرم کیا ہے، یعنی سختی کے بغیر اس سے وہ چیز نکلوا لیتے۔ اس طرح یہاں بھی تربیت کے معاملے میں بھی آپ سختی جو ہے یعنی سختی کریں تشدد کے بغیر، آپ جو ہے وہ معاملات کو وہ حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کی مثالیں جو ہے موجود ہیں کہ جو ہے وہ بچے لوگوں کے بہت اچھے نکلے، حالانکہ سختی انہوں نے نہیں کی، توجہ کی ہے انہوں نے، سختی نہ تشدد نہیں کیا، توجہ انہوں نے کی ہے، سختی انہوں نے کی ہے، لیکن تشدد نہیں کیا بچوں پر۔ اس کے باوجود بچے جو بہترین نکل گئے، لیکن توجہ انہوں نے دی ہے ان کی طرف۔
بس یہ ضروری نہیں ہے کہ تشدد ہو، تشدد جائز نہیں ہے کسی معاملے میں کسی حوالے سے بھی ہو. جی جزاک اللہ. دوسرا اسی سے تسلسل یہ تھا کہ وہ جو مکلف ہونے کا ہے بچے اور بچیوں کا، ہمارے یہاں جو التشی میں کیا اس کی عمر وغیرہ کیا تقاضا ہے اس کا؟ جی التشیع میں جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ لڑکی کے لیے یہ 9 سال ہو جائیں، یا جو ہے اس پر جو ہے آثار ایک عورت بننے کے آثار دکھائی دیں، اس پر یعنی منتھلی آثار جو ہوتے ہیں وہ دکھائی دیں، ان میں سے جو بھی پہلے ہو جائے وہ ہو جائے گا. اور یہ جو 9 سال ہیں 9 سال قمری ہیں، جو ہے شمسی نہیں ہیں، جو کم ہوتے ہیں یعنی 8.25 سال بنیں گے تقریباً. اور لڑکے میں اس طرح ہے کہ لڑکے میں جو ہے وہ 15 سال ہو جائیں یا اس پر مردانگی کے آثار دکھائی دیں، تو جس پر غسل جو اس پر واجب ہو جاتا ہے، بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، پھر اس پر نماز روزہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے احسن. آخری سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں جیسے ہمارا کلچر ہے کہ وہ ہم لال جو ہے وہ کپڑے استعمال کرتے ہیں، اور ایران میں جو سفید تھا، اس میں یورپ میں بھی سفید کا ہے، تو باقی ہمارا جو اس کا جو ائمہ سے آ رہا ہے کہ وہ اس میں کیا ہے کہ کوئی رنگ پسند کیا گیا ہے شادی کے جی لیے، اور اس کے لیے آپ نے اہل بیت علیہ السلام نے صاف کپڑوں کو ترجیح دی ہے، اور جو مستحبات میں آتا ہے وہ سفید ہے، اور اسی وجہ سے کفن بھی سفید ہے اور احرام بھی سفید ہے. اچھا سفید کو ترجیح دی گئی ہے اسلام میں، اور یہ مستحب سمجھا گیا اس کو. یہ دونوں اور مطلب پھر مرد اور عورت دونوں کے لیے؟ جی مرد اور دونوں کے لیے. اور اسی وجہ سے کالا لباس عزا کے علاوہ، ایام عزا کے علاوہ کالا لباس پہننا مکروہ ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی 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 سوریہ باجی نے ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تھوڑا سا پوچھنا، یہ جو ملا کے نمازیں پڑھتے ہیں شام اور عشاء کی، جی جی تو اگر مقصد یہ اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کو ایک عادت بنا لینا یا ایسے اسے روٹین میں لے آنا، یہ کیسا ہے، یا ویسے کبھی کبھی ہو گیا مجبوری میں، وہ تو اور الگ بات ہے. تو یہ آپ ذرا روشنی ڈالیں اس پہ. جی عادت بنانا صحیح نہیں ہے، عادت بنانا صحیح نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر. مثال کے طور پر آپ گئے ہیں مسجد میں نا، اور وہ مسجد میں صرف ظہر کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مسائل کی وجہ سے، تو وہاں پر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا عصر کی جا کر عصر کے ٹائم پہ پڑھیں، یا وہ جماعت کے ساتھ عصر میں اکٹھی پڑھ لیں. تو جماعت کا ثواب زیادہ ہے. جی 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 جماعت کا ثواب زیادہ ہے، لہٰذا آپ 2 ثوابوں کے درمیان ہے. ایک عصر کو فضیلت کے وقت پڑھنے کا ثواب ہے، اور ایک عصر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہے. آپ کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، لیکن اس طرف سے ثواب آپ جماعت کا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جماعت میں بھی آدمی بھی 100 کھڑے ہوئے ہیں، گھر میں جائیں گے اکیلے پڑھیں گے آپ، صحیح، سستی بھی ہو سکتی ہے، 100 مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تاکیبات آپ بجا نہیں لائیں گے. وہاں پر نماز کے بعد سورتیں جو پڑھی جاتی ہیں، جو ذکر کیا جاتا ہے، تسبیحات فاطمہ الزہرا ہیں وہ کی جاتی ہیں، آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے، وہ اس سے محروم رہ جائیں گے آپ. تو پھر یہ کہ بہتر یہ کہ آپ عصر کو وہاں اکٹھی پڑھ لیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں. لیکن عام حالات میں عادت بنانا صحیح نہیں ہے کہ عادت بنا لیں زور عصر کو اکٹھا پڑھنا، مگر یہ کہ مجبوری ہو. شام شام ایسے شام شابی سے جو ہے وہ مثال کے طور پر شام شام میں تو زیادہ فرق ہی نہیں ہوتا. جب آپ صحیح طریقے سے پڑھیں نا مغرب، جی صحیح طریقے سے، یعنی اس کے نوافل کے ساتھ، تو خود بخود عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے، تقریباً تقریباً ہو جاتا ہے. تھوڑا سا آپ تاکیبات پڑھیں، تھوڑا مسئلے پر بیٹھ جائیں، تھوڑا درود شریف کی تلاوت کریں آپ، صحیح، تھوڑا سا جو ہے دعا کریں، کوئی 2 قضا نمازیں پڑھ لیں اپنی، تو عشاء کا جو ٹائم ہو جاتا ہے. یعنی اتنا اس میں نہیں ہوتا کہ آپ کو مسئلہ بن بہت زیادہ نہیں ہوتا. لیکن میں دیکھا کہ وہ بس ایک روٹین میں کئیوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہ صحیح نہیں، اکٹھا ہی پڑھنا. جائز ہے، جائز ہے، فضیلت میں یہ نے ہے کہ کبھی نہیں ایسے کیا، لیکن میں پوچھنا تھا سوال کہ بھئی یہ کیسے، مطلب یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ بھئی اکٹھی پڑھ لیں گے، پڑھی نہیں وہ جاتی. صحیح نہیں ہے. فضیلت اسی میں ہے کہ زور کو زور کے وقت میں پڑھیں، جی عصر کو جی جی عصر میں. یہی بات. جی جی یہ صحیح ہے. جزاک اللہ. بس وہی میں کہا میرا ذہن ہی خراب ہو گیا. اور ایران میں بعض مسجدوں میں جماعتیں علیحدہ ہوتی ہیں، جن لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتے ہیں عالم دین،
بعض ہاں مسجدوں میں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ زور کو زور کے وقت پڑھتے ہیں، عصر کے وقت اثر کے وقت. ہاں جی ہاں جی، مغرب کے بعد ایسے تھوڑا تھوڑا وقفہ ڈال کے. یا مثلا وہیں بیٹھے نا آپ، تھوڑا بہت ہاں جی قرآن ہاں کی جی، تلاوت کریں، تھوڑا سا آپ صحیح نافلہ بات. نماز پڑھیں کریں، تو وہ عشاء کا وقت خود بہت ہو جاتا جی جی جی، جزاک اللہ، مسئلہ حل ہو گیا. میں بڑی ہے. گھبرا رہی تھی، میں نے کہا یہ کیا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ وہ بالکل ایسے جیسے یہ جی یہی حکم ہے. میں کہوں اللہ کو اکبر، یہ حکم اپنے آپ ہی بن جاتے ہیں، بنا لیتے ہیں. اور میں تو ہمیشہ وقفے سے پڑھتی ہوں، لیکن ماشاء مقصد یہ تھا، میں نے کہا میں ذرا پوچھوں تو صحیح کہ بھی کیا یہ جی جی بنایا ہوا ہے طریقہ. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آمین کہ جی. ہم بچ کے اچھے ہی کام کریں. اچھا کام جزاک کریں. اللہ جی، بہت شکریہ سوالوں کے جوابوں کا بھی آپ. اور اس سے ماشاء اللہ. ایک اور مشکل بھی ہو جائے گی کہ آہستہ آہستہ ہم عادت بنائیں گے نا، تو اگلی نسلیں ہماری شاید سمجھیں کہ یہ نمازیں 3 وقت کی ہیں، 5 وقت کی نہیں. ہاں یہ بھی خطرہ صحیح ہے. بات ہے، جی بالکل ٹھیک ہے. وہی تو میں نے کہا میں آج پوچھ لوں، کوئی میرے دل میں ایسے ہلچل سی تھی. میں نے کہا یہ کیا بن گیا 3 اور ایسے بس سوری نہیں بس میں نے اور کوئی سوال پوچھ ہے؟ لیتی ہوں میں کہ پوچھنا چاہیے. جی کوئی سوال ہے؟ جزاک اللہ خیر. سوال نہیں ہے تو یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل ورحم محمد و آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدایا ہماری اس کے سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ وقت کے امام مہدی کو جلد از ہمارے درمیان بھیج تاکہ ہم ان سے ہدایت حاصل کر سکیں، تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو سکے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے جی، ملیں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اوکے جی، خدا حافظ. ربیع الاول مبارک آپ کو. آپ کو بھی ربیع الاول مبارک ہو. نبی کریم کی آج 12 ربیع الاول ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 12 ربیع الاول کی آپ کو مبارک ہو. مبارک. صادق کی ولادت بھی ہے. ہم نے تو روزہ بھی رکھا ہے. جی ماشاء اللہ. الحمدللہ. خدا آپ کو روزہ قبول فرمائے. تو افطار کے آمین. وقت دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بالکل بالکل جی، آپ تو پہلے سب سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. خدا حافظ. سب مومنین کو عید ابھی مبارک 13 اور 14 ساتھ 15 کا خوشی بھی